وہ باب جس کونے پہ بیٹھے. میں ایک مرتبہ تھا مسجد نبی میں, وہاں ایک بندے نے مجھے بات بتائی, کہتا 40 سال ہو گئے اس مسجد نبی میں میرے, 40 سال, اور کہتا میں نے یہاں 3 قسم کے لوگ دیکھے. ایک تو وہ لوگ دیکھے جو زیارت کے لیے آتے ہیں, آگے اور چلے گئے. کچھ بندے ایسے بھی ہوتے جو کاروبار کے لیے آتے ہیں, اس کا کاروبار ہی ہوتا ہے, ہر سال جاتے رہتے ہیں, وہ کاروبار ہی چلاتے ہیں, ادھر سے چیزیں لے جاتے ہیں, ادھر بیچ کے جو ہے نا وہ آتے ہیں, اس کا کاروبار ہے. کچھ بندے زیارتوں کے لیے جاتے ہیں. اور کہتا کچھ بندے ایسے بھی ہیں جس کی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے, وہ صرف ملاقات کے لیے آتے ہیں اور وہی نظام چلانے والے ہوتے ہیں. وہ مسجد نبی کے جس کونے میں بیٹھا ہوتا ہے اس کی ڈائریکٹ ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. تو جب بھی آپ مسجد نبی میں جاؤ نا, عمرے کے لیے جاؤ, حج کے لیے جاؤ, تو ایسے بندے تلاش کیا کرو اور وہاں دعا کیا کرو, وہاں دعا کیا کرو کہ اللہ تیرے قرب والا یہاں اگر ولی اللہ ہے, غوث ہے, قطب ہے, مجھے زیارت ہو جائے یا اس سے مصافحہ ہو جائے یا اس سے ملاقات ہو جائے. وہاں دعا رد نہیں ہوتی, ایسے بندے موجود. اور جب ایسے بندوں سے آپ کا سلام دعا ہو گیا تو بندے کا بیڑا پار ہو گیا. وہاں اگر وہ آپ کو دعا دے دے, وہ فقط آپ کو السلام علیکم کہہ دے تو سلام تیرے لیے توڑا. کسی قطب وقت یا غوث کے منہ سے سلام نکلے, یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. تو وہاں لیکن افسوس ہے ہمارا تو نظام ہی الٹ ہو گیا. میں اپنی تعریفاً بات نہیں کر رہا, آج تک مسجد نبی میں نے جوتے نہیں لے. یار آپ غور تو کریں کس کے پاس گئی ہے مسجد میں کوئی جوتوں سمیت آ سکتا؟ کسی چودھری کی کوٹھی میں کمرے میں قالین پہ آپ جوتوں سمیت جا سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے, ایک ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوتے ہیں. حالات اس طرح, میں یہ نہیں کہتا, حالات ایسے پیدا کر دیے کہ اس دروازے سے داخل ہونے تھے, ادھر نکلنا ہے تو پھر جوتے کدھر ملیں, ساتھ ہی لے جانے ہیں. تو کیا کریں؟ نبی آخر الزمان, اتنے عظیم امام الانبیاء کے سامنے ایک ہاتھ میں ہمارا جوتا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. کیا ادب, کیا پاؤ گے, کیا مقام ملے گا, کیسے نبی کا دیدار ہوگا, کیسے قرب نصیب ہوگا؟ کام تے سارا ہی الٹا ہی. اور پھر وہاں جو دکے ہوتے ہیں اور جانے جانے. لیکن پھر بھی وہ کریم آقا ہے, وہ کریم جانان ہے, وہ سب پہ نگاہ رکھتا ہے. لیکن وہ قرب والے دروازے اور وہ مقام اور وہ کیفیات اور وہ حالات وہ نہیں پا سکتا. میں خود ہی دیکھتا ہوں خانہ کعبہ کا جو بھی بندہ چھتوں پہ طواف کرتے ہیں, ہر بندے نے جوتا پہنا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے بھی اگر کیا ہوگا جوتے سمیت کیا ہوگا, اور کہتے پاؤں پڑ جاتے, یار مجبوری ہے کیا کریں. اتنے رب العالمین کے گھر میں جوتوں سمیت طواف ہو رہا ہے. خاک تمہیں رب کا دیدار ہو, تمہیں رب کا قرب ملے گا. گئے اور آ گئے, 2.5 لاکھ روپے ضائع کر. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے عمرہ ضائع کیا, اللہ بخشنے والا ہے, لیکن مقام قرب نہیں پا سکتا, خدا کے تجلیات انوارات نہیں پا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آپ نہیں گئے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے گئے ہوتے, ننگے پاؤں جاتا اور سلام کر کے, موبائل نہ کھینچ لیتا ہے نبی کے سامنے. موبائل ایسے ادب سے سر جھکا کے سلام کریں گے کہ جو ہے نا میری لفظ خطا معاف کر دے. لیکن ہمارا تو جو ہے نا نظام ہے. پھر جب آپ اس انداز سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا دینا ہے؟ خدا تعالیٰ کو اپنے معبود کی ادائیں اور اس کی بارگاہ کے آداب بڑے پسند ہیں. اگر آپ ادب کے ساتھ جائیں گے تو دیدار بھی ہو سکتا ہے اور سارا کچھ. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں آپ جائیں نا, کہ جب اس نے کہا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. میں نے اس طرح وہ شعر جب پڑھا تھا تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی آنکھوں سے دیدار. تو اس انداز سے اگر جائیں گے پھر سارا کچھ ملے گا. اور اگر آپ کا انداز ہی الٹا ہے تو وہ تو بہت بڑے جو ہے نا, بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑی بارگاہ ہے. تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ گئے اور آ گئے, پھر بھی وہ کریم آقا ہے, کرم نوازی کرتا ہے. تو میں آپ لوگ جو ہے نا سارے جاتے بھی ہو اور دیکھتے ہو, علماء سے بھی سنتے ہو, لیکن میں صرف ایک آخر یہ درس دے رہا ہوں کہ اگر آپ گئے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو نصیب فرمائے. قاری صاحب نے بھی ابھی تقریر میں کہا غار ہیرا اور غار سور پہ جاتے, اور ہر بندہ غار سور میں بھی جوتوں سمیت جاتا ہے اور غار ہیرا میں بھی جوتوں سمیت جاتا ہے. اگر تجھے کوئی جوتوں کے بغیر بندہ ملا نا تو پھر سمجھ آئیے قطب وقت ہے یا ولی اللہ ہے, باقی کوئی بندہ جوتوں کے بغیر نہیں ہوگا. اب
آپ لوگ گئے بھی ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا، اور آئندہ جب جاؤ گے تب بھی دیکھ لو، آپ کے خود جوتے ہوں گے، پھر دوسرے کی کیا کریں گے؟ یار جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، جدھر جبرائیل وہی لے آئے، اور جوتوں سمیت آپ وہاں جاتے ہیں، ہاں، اور آپ اپنے آپ کو کہتے کہ میں سنی ہوں۔ کس چیز کا سنی ہوں؟ سنیت تو پھر پوچھ لینا جو ہے نا کہ ہمارے اسلاف نے سنیت کا جو مقام دیا تھا وہ تو ایک ادب کا تھا، ادب تو مدینے میں کہاں ہے؟ یہ آداب جب آپ اپنائیں گے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی، ٹھیک ہے، پھر وہ ادب کے ساتھ جب آپ حاضر ہوں گے، جو تمہارے دل میں خیر، ہم تو دنیا دار ہے، دنیا داری مانگتے ہیں، کیوں دنیا داری مانگتے ہیں؟ یوں کہہ دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرب نصیب کریں، جنت میں اپنی رفاقت نصیب کریں، دنیا آخرت میں سر بلندی عطا کریں۔ دنیا تو ملنا ہی ملنا ہے، کوئی آج تک بھوکا نہیں مرا، لیکن ہم دنیا کے لیے جاتے ہیں اور دنیا لے کے آتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ تو آقا کی بارگاہ میں جب بھی جاؤ آداب کے ساتھ جاؤ، اور جب ادب کے ساتھ جائیں گے جو بھی آپ سوال کریں گے تمہارے سوال جو ہے نا وہ قبول ہوگا، وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، و مالین۔